अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आगाही के साथ मैं हूं फैसल अकरम और आप देख रहे हैं सरज़मीन टीवी। नाज़रीन, पलटना झपटना झपट कर पलटना, यही है लहू को गर्म रखने का एक बहाना। जी हां, आज हम बात करेंगे देसी कुश्ती की। इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं नदीम पहलवान, चेयरमैन पाकिस्तान देसी कुश्ती और जनरल सेक्रेटरी लाहौर मुस्लिम लीग काफ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? वालेकुम सलाम जी, अल्लाह का शुक्र। सर, प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले आप मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान में आप रेसलिंग के लिए क्या इक़दाम उठा रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं माशाल्लाह 15 साल से तकरीबन पाकिस्तान देसी कुश्ती का मैं चेयरमैन आ रहा हूँ जी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने रेसलिंग के लिए बहुत सारे काम किए हैं क्योंकि ये हमारा रवायती खेल है। सही। और ये हमारा पुश्तों के साथ चलता आ रहा है। मेरे दादाजी भी पहलवान थे, वालिद साहब भी, उसके बाद हम भी। आगे देखते हैं नस्लों में क्या चलता है इंशाअल्लाह ताला। हमने तो अपने बड़ों के नाम को ज़िंदा रखने के लिए इस चीज़ को लेकर चले हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हमारे बड़े भी सारी उम्र के लिए समझ लें वो ज़िंदा ही हैं। जिन लोगों ने भी अपने बड़ों के फील्ड को, सिस्टम को लेकर चले हैं, उनके बड़े कभी दुनिया से नहीं जा सकते। और मैं आज आपके वजह से एक फैसल भाई एक मैसेज दूंगा सब दोस्तों को। जी। आप जितने मेरे देखने वाले और प्यार करने वाले दोस्त हैं ना, वो एक चीज़ को ज़हन में रखें। जो आपके बड़ों के शौक़ थे, सियासी थे, स्पोर्ट्स के थे, मुख्तलिफ जो भी चीज़ों के थे, आप उनकी चीज़ को लेकर चलते रहेंगे तो वो कभी भी दुनिया से नहीं जाएंगे। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सारे दोस्तों को। और दूसरी बात अभी पहलवानी की आपने की जी, मैं आपको पहलवानी में बताऊं, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के सारे मेडल निकाल कर देख लें वर्ल्ड के, सबसे ज़्यादा मेडल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फ़न पहलवानी लेके आई है। जी। और ये बहुत बड़े एजाज़ की बात है। देखें, हम मुख्तलिफ स्पोर्ट्स पे इतना पैसा लगा देते हैं कि जिसकी लिमिट ही कोई नहीं होती। जी। आप देखें फ़न पहलवानी पे कुछ भी नहीं लगता और माशाल्लाह पूरी दुनिया में पहलवान ही जाके अपना लोहा मनवा के आते हैं और मेडल लेकर आते हैं। ये बड़ी अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है। और मैं आपको एक और चीज़ कहूँ, जी। ये अभी हमारा 12 तारीख को इंशाअल्लाह ताला इधर हो रहा है इवेंट, बहुत ज़बरदस्त किस्म का, कदाफ़ी स्टेडियम में, फुटबॉल स्टेडियम में। सही। ये टाइटल हो रहा है शेर लाहौर का। और मैं आप सब मीडिया को दावत भी दूंगा, दोस्तों को भी, कि जो वहाँ पे आना चाहे। दोपहर को 2 बजे से शुरू होगा 4 बजे तक। उसमें चीफ मिनिस्टर पंजाब माशाल्लाह चीफ गेस्ट हैं, डीजी स्पोर्ट्स साहब हैं, मिनिस्टर वहाब रियाज साहब हैं, और जितने हमारे स्पोर्ट्स लवर हैं वो सारे मेरे लिए चीफ गेस्ट हैं। अच्छा नदीम साहब, ये मुझे बताइएगा कि पंजाब की शान इसकी देसी कुश्ती की एक रवायत है, इसको ज़िंदा रखने के लिए आप क्या इक़दाम उठा रहे हैं? देखें जी, जो रवायत है इसी को ज़िंदा रखने के लिए हम आज तक इतने टाइटल, इतने इवेंट, चीज़ें करवा रहे हैं। अभी हमने थोड़े दिन पहले डीजी स्पोर्ट्स साहब ने, मिनिस्टर साहब ने ट्रायल करवाए बच्चों के अंडर 19। मुझे इतना मज़ा आया उन बच्चों के, जब हम बैठ के इवेंट देख रहे थे ना, मैं और डीजी स्पोर्ट्स साहब आपस में हंस रहे थे। मैं क्या, देखें ऐसे लग रहा है बच्चों की कुश्ती जैसे को कुकर लड़ रहे होते हैं। तो बड़ा एंजॉय करते थे हम ना। बच्चों के अंदर का जो खून है ना, बड़ा वो माशाल्लाह जोशीला होता है। और आप एक और चीज़ देखें, जो बच्चे स्पोर्ट्स लवर होंगे ना, वो कभी गलत काम की तरफ नहीं जाएंगे। और मैं सब अपने देखने वालों को कहूँगा कि अपने बच्चों को जिस स्पोर्ट्स का उनको शौक़ है उसको स्पोर्ट्समैन ज़रूर बनाएं। वो कभी भी गलत तरफ नहीं जाएगा। जब वो अपनी कसरत को देखेगा ना कि यार मैंने इतनी कसरत करके अपने आप को कहाँ तक लेकर आया हूँ, तो वो कभी भी अल्लाह के हुक्म से गलत तरफ नहीं लेके जा सकता अपने आप को। और जितनी ये यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में मुख्तलिफ लोग आजकल बात नहीं कर रहे हैं नशे की, देखें ये गवर्नमेंटों का काम नहीं है, ये हम सब का काम है। अपने इर्द गिर्द देखना, अपने स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, बच्चों की, दोस्तों को, ये हमने ख़ुद ख्याल रखना है। हम हर चीज़ डाल देते हैं गवर्नमेंट के ऊपर। जी गवर्नमेंट के होते हुए ये हो गया है। यार हमारे हर घर की गवर्नमेंट ने रखवाली नहीं करनी। हम सब का फ़र्ज़ है कि अपने अपने घर को और अपने अपने मुल्क को
ایک ایسی محبت کے ساتھ لے کے ہم نے چلنا ہے. میں بھی ریسنٹلی UK گیا ہوا تھا, تو میں نے وہاں پہ ساری ماشاءاللہ ماحول دیکھے ہیں, چیزیں, میں نے بہت دنیا ماشاءاللہ گھومی ہے. تو میں ایک بچے کو میں نے دیکھا کچرا گرا ہوا تھا, میں نے کہا میں ٹرین کی بھی ذرا سیل کروں. بچہ میرا اپنا ہی تھا, عزیز تھا. تو جب بچے نے نا ہم سے چلتے چلتے نا ایسے وہاں سے کچرا اٹھایا, ایک کپ نہیں ہوتا بندہ پی کے چائے پھینک دیتا ہے, وہ کپ تھا ایک, اس نے نا ایسے پکڑا. تو اس کی ماما نے اس کو کہا کیا کر رہے ہو, تمہارے ہاتھ گندے ہو جائیں گے. اس نے کہا نہیں ماما, میرے ہاتھ کی کوئی بات نہیں, میرا ملک گندا ہو جائے گا. جب ہم سب لوگ اپنے ملک کو صاف کریں گے, اپنے دین کو, اپنے مذہب کو, اپنی چیزوں کو لے کے صفائی کی طرف چلیں گے نا, تو کوئی بھی ہمارا ملک یا ہمیں گندہ نہیں کر سکتا انشاءاللہ العزیز. اچھا ندیم صاحب, آپ نے نوجوانوں کی بات کی. یہ جو ہے دیسی کشتی خاصا ایک مہنگا ایک شوق ہے, اور ایک خاصا ایک مہنگا جو ہے کہہ لیں کہ ایک اسپورٹس ہے. ایک عام نوجوان جو ایک بیچارہ بے روزگار ہے اور لیکن شوق رکھتا ہے کہ جی میں نے بڑا ہو کے یا میں نے پہلوانی میں اپنا ایک فیوچر بنانا ہے, یا آگے چل کے کو اپنے اس میں محنت کر کے اپنے ملک کا نام روشن کرنا ہے, تو پنجاب کی شان اس کی دیسی کشتی کی روایت ہے. ریسلر اور دیسی کشتی کے پہلوانوں کی بہتری کے لیے آپ کی ایسوسیشن کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں جی, ابھی میں نے آپ کو بتایا جب یہ ریسنٹلی ایونٹ ہوئے ہیں جی تو انڈر 19 بچوں کے تمام ویٹس کے جب بچوں کے ہم نے ایونٹ کروائے ہیں, وہ گدے کے اوپر تھی. گدا اور ریسلنگ مٹی ہماری ایک ہی چیز ہے. میں مٹی کی کشتی کو دیکھ رہا ہوں, ارشد ستار صاحب اور ہمارے دوسرے تمام عہدیداران اس کو میٹ کو دیکھ رہے ہیں. تو جب ہم بچوں کے ابھی ہم نے کروائے ہیں تو اس میں ہر کیٹاگری والے بچوں کے اوپر ہم نے جب ایونٹ کا سارا یہ سلسلہ کار دیکھا ہے, تو جتنے گولڈ میڈلسٹ ہوئے ہیں تمام گولڈ میڈلسٹ بچوں کا گورنمنٹ آف پنجاب سے ہم نے 10-10 ہزار روپیہ مہینہ لگوایا ہے. اچھا دیکھیں, اگر یہ بچے جنہوں نے گولڈ میڈل تک پہنچے ہیں اپنے اپنے ویٹ میں, آج ان کو گورنمنٹ کی طرف سے 10-10 ہزار روپیہ اتنی بڑی اماؤنٹ تو نہیں ہے, لیکن ایک بچوں کے لیے ایک اپریسیشن ایسی ہے. بچوں کو آپ 1 لاکھ روپے کھلا دیں, لیکن وہ ایک جو 10,000 ہے نا, وہ اتنی پراؤڈ طریقے سے وہ کھائے گا اور اس کو یوز کرے گا کہ یار یہ میں نے اپنی کثرت اور اپنی محنت سے یہ چیز اویل کی ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی اپریسیشنیں ہیں ہمارے ملک میں. آپ کو پتہ ہے وسائل تو اتنے ہیں نہیں. اور میں تمام ملٹی نیشنل کمپنیوں کو کہوں گا کہ خدایا ہر بندہ یہ دوسری سپورٹس کی طرف لگا ہوا ہے, کوئی ادھر بھی دھیان کرے. ہمارے جتنے گولڈ میڈلسٹ یا ٹائٹل ہولڈر بچے ہیں, پہلوان ہیں, ان کو اگر آپ 1-2 کو بھی وظیفہ لگا دیں گے تو میرے نہیں خیال وہ پاکستان کا آگے چل کے نام کو روشن کریں گے. پوری دنیا میں جا کے جب وہ میڈل لے کے آئیں گے تو آپ کا ہی نام ہوگا. کہتے ہیں نا پنجابی دی مثال ہے, ہاتھی پھرے گراں گراں, جس کا ہاتھی اس کا نام. وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اگر آپ اس بچے کی کفالت کریں گے آج, یہ کل کو کچھ بن جائے گا, کوئی میڈل لے کر آئے گا, یا دنیا کے کسی بھی کونے میں جا کے وہ آپ کا جب ٹیگ لگا کے گراؤنڈ میں اترے گا نا, تو میرے خیال سے آپ کے پیسے وہاں ہی پورے ہو جائیں گے. ندیم صاحب, آپ ہمیں بتائیے گا کہ سیاست میں جو بدلتی صورتحال ہے, آپ ملک کے سیاسی حالات کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی بڑی اچھی آپ نے بات کی. دیکھیں جو ہمارا ملک اس وقت ایسے جگہ پہ پہنچ چکا ہوا ہے کہ پوری دنیا کا یہی دھیان ہے, آج ڈیفالٹ ہوا. اللہ نہ کرے ہمارا ملک کبھی ڈیفالٹ ہو, کیونکہ یہ ہمارا ملک ہے تو ہم سب ہیں. یہ جتنی سیاسی جماعتیں بنتی ہیں, ٹوٹتی ہیں, آتے ہیں جاتے ہیں لوگ, یہ ایک نارمل بات ہو گئی ہوئی ہے. آپ دیکھیں کسی بھی سیاسی جماعت کو آج سے لے کر پیچھے تک آپ بیک گراؤنڈ کسی کا بھی نکال کے دیکھ لیں, سب نے جماعتیں اور لوگوں نے چینجنگیں کی ہیں. میں چاہتا ہوں ہم سب کو اپنے ملک کی خیر مانگنی چاہیے. اور آپ دیکھیں میں نے چودھری شجاعت صاحب کو اور چودھری سرور صاحب کو کیوں جوائن کیا ہے, صرف اس لیے کیا ہے کہ ان کے دامن پہ کوئی چوری کا, کسی قسم کا کوئی ظلم کا کوئی تھبے نہیں ہیں. اور میں نے 35 سال مسلم لیگ نون کے ساتھ گزارے ہیں, اور میں وہاں سے بھی بہت کچھ سیکھا ہوں. زندگی میں انسان بہت چیزیں سیکھتا ہے,
لوگ مجھے چھوٹا شباز شریف کہتے تھے، اچھا، لوگ مجھے سب کچھ کہتے تھے. میں دیکھیں زندگی میں بندہ سب سے سیکھتا ہے، وہ چاہے کوئی بھی سیاسی لیڈر ہو. اور میں نے چودھری شجاعت صاحب سے بھی بہت کچھ سیکھا ہے، چودھری سرور صاحب سے بہت کچھ سیکھا ہے. اور میں ان کی ایسی ایک ملک کے ساتھ محبت اور طرف دیکھتے ہوئے میں نے ان کی پارٹی جوائن کی، اور انہوں نے مجھے ماشاءاللہ اتنی بڑی سیٹ جنرل سیکرٹری لاہور کی ذمہ داری دی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اس کو لے کے اچھے طریقے سے چلانے کی ہمت دے. اچھا ندیم صاحب، الیکشنوں کا ماحول ہے، آپ دیگر سیاسی پارٹیوں کو کیسا دیکھ رہے ہیں، جن میں مسلم لیگ نون ہے، پیپلز پارٹی ہے، جماعت اسلامی ہے، ان کو آپ کیا کہیں گے، وہ کہاں پہ کھڑے ہیں اس وقت؟ دیکھیں جی، میں آپ کو ایک چھوٹا سا اس پہ جواب دے دوں. جی. جو کہتے ہیں نا اب میدان لگنے والا ہے، جو کسی نے بیجا ہوگا نا وہی کاٹ لے گا. لوگوں کو بہت زیادہ شعور ہو گیا ہوا ہے. اب وہ وقت نہیں ہے کہ آپ کسی کو دکھا کے کچھ اور دے کچھ دیں. لوگوں کے اندر اتنی اویئرنیس، اتنا شعور آ گیا ہوا ہے کہ اللہ کے حکم سے کوئی کسی کو بیوقوف نہیں بنا سکتا. جی. اور میں انشاءاللہ تعالیٰ کہتا ہوں کہ آپ کچھ ہی دنوں میں الیکشن ہے، انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے کہ لوگ جو جھوٹ سچ بولتے تھے وہ آج کہاں ہیں اور کل کہاں ہوں گے. اور میں چاہتا ہوں کہ ہماری پاکستان آرمی اس کو اچھے طریقے سے الیکشن کو کروائے. اور ہماری پاکستان آرمی ہے تو ہم سب ہیں. اگر یہ ہماری آرمی نہ ہو تو ہم رات کو سو نہیں سکتے. جو ہم چین کی نیند سوتے ہیں نا، یہ صرف ہماری پاکستان آرمی ہے جس کی وجہ سے ہم سکون کی نیند سوتے ہیں. اور پوری دنیا میں اللہ کی رحمت سے ہماری آرمی جیسی پوری دنیا میں کوئی فوج نہیں ہے کہ جس کے اوپر ہم فخر کر سکتے. اچھا ندیم صاحب، آخر میں مجھے بتائیے گا 8 فروری کو ہونے والے انتخابات میں آپ کی پارٹی کی کیسی تیاری ہے؟ دیکھیں جی، ہماری ماشاءاللہ تیاری بڑی زبردست ہے. اللہ نے چاہا تو ہم جو ہماری پارٹی کی قیادت فیصلہ کرے گی پورے پاکستان میں جہاں جہاں ہمارے انشاءاللہ لوگوں کو وہ ٹکٹ دیں گے، قیادت جو فیصلہ کرے گی انشاءاللہ. ہماری تو آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں سیٹیں مشہور ہیں کہ ہماری سیٹیں تو کبھی نہیں ہڑی. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ بھی اچھا رزلٹ آئے گا. جی بہت شکریہ ندیم صاحب آپ کا. ناظرین، آپ نے ندیم پہلوان صاحب کی گفتگو سنی. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. تھینک یو جی.